بدبخت تھا، جہنم کا حقدار تھا، قبرستان کو پاک کر دیا بدبخت سے۔ پھر آپ ایک مردے کے پاس پہنچے، لکڑی پھر اس مردے کے کان میں ڈالی، لکڑی اب داخل نہیں ہوئی، کان کے اوپری حصے پر اٹک گئی، اندر داخل نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے اس مردے کو اٹھایا، قبرستان سے باہر کر دیا، کہا بدبخت تھا، اس کو بھی قبرستان سے میں نے نکال دیا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک مردے کو پاس جاتے ہیں، پھر وہی لکڑی اس کے کان میں ڈالتے ہیں۔ جب لکڑی کان میں داخل کی گئی تو وہ لکڑی کان میں داخل ہو گئی، مگر آر پار نہیں ہوئی، بلکہ دماغ تک پہنچی۔ اس کے بعد وہ لکڑی رک گئی۔ حضرت نجمی رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، انہوں نے اس مردے کی پیشانی کو چوما، بوسہ دیا، سینے سے لگ گئے، کہا یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ نیک بخت ہے۔ اچھی طریقے سے آپ نے کفن کا انتظام کیا، کفن کا اہتمام کیا، اچھی طریقے سے اس کو قبر میں دفن کر دیا۔ حضرت حسن بصری بڑے متعجب دیکھ رہے ہیں، حیرت زدہ ہو کر، بولی کیا معاملہ ہے؟ پوچھتے ہیں ذرا تفصیل سے بتائیے یہ معاملہ ہے کیا آخرکار؟ آپ فرماتے ہیں یہ لکڑی میرا آلہ ہے نیک بخت لوگوں کو پہچاننے کا اور بدبخت لوگوں کو پہچاننے کا۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں جب لکڑی مردے کے کان سے آر پار ہو جاتی تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ بندہ دنیا کے اندر نصیحتوں کو ایک کان سے سنتا تھا، دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا، جو ہے نیکی کی دعوت کو ادھر سے سنتا، ادھر سے نکال دیا کرتا تھا۔ کوئی نماز پڑھنے کے لیے بولتا، اس کان سے سنتا، اس کان سے نکال دیا کرتا تھا۔ کوئی جھوٹ سے منع کرتا، غیبت سے منع کرتا، اس کان سے سنتا، اس کان سے نکال دیا کرتا تھا۔ کوئی قرآن کریم پڑھنے کے تعلق سے بولتا، اس کان سے سنتا، اس کان سے نکال دیا کرتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس پر عذاب ہوا، کیونکہ یہ نیکیوں سے دور رہا، اس لیے بدبخت تھا۔ لکڑی کان سے آر پار ہو گئی، کیونکہ دنیا نے اس نے بھلائیوں کو اس کان سے سنا، اس کان سے نکال دیا، اس لیے مرنے کے بعد بھی لکڑی آر پار ہو گئی۔ میں سمجھ گیا یہ بندہ بدبخت ہے، اس لیے قبرستان سے دور کیا ہے۔ بولے لکڑی دوسری مرتبہ دوسرے مردے کی جو کان میں ڈالی تھی، وہ کان کے اوپری حصے پر ہی اٹک گئی، اندر داخل نہیں۔ فرمایا یہ بندہ نصیحتوں کو بالکل ہی نہیں سنتا تھا، نیکیوں سے کوسوں دور تھا۔ یہ نیک لوگوں کے پاس، نصیحت کرنے والوں کے پاس، علم والوں کے پاس جانے سے کتراتا تھا، کہیں یار یہ میں ان کے پاس جاؤں گا، یہ نمازوں کو بولیں گے، یہ اللہ کی یاد دلائیں گے، یہ موت کی یاد دلائیں گے، یہ قبر کی یاد دلائیں گے، تو یہ ایسے لوگوں سے بچتا تھا، نصیحتیں سننے سے بچتا تھا۔ تو اس وجہ سے لکڑی جو اس کے کان میں داخل نہیں ہوئی، تو میں سمجھ گیا یہ بدبخت ہے، اس کو بھی قبرستان کا ٹائم دیا۔ اور فرمایا تیسرا جو کان سے جو لکڑی داخل ہوئی وہ دماغ تک پہنچی، کہ یہ بندہ نصیحتوں کو سنتا اور اپنے دماغ میں بٹھا لیا کرتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے، اور یہ نیک بخت لوگ ہیں، سبحان اللہ، نیک بخت آدمی ہے۔ اس وجہ سے میں نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، اچھی طریقے سے میں نے جو ہے کفن کا انتظام کر کے اس کو دفن کر دیا۔ معزز سامعین اکرام، اللہ والوں کے اس واقعے میں بہت سی نصیحتیں ہیں، بہت سی ہمارے لیے بہت سے ہدایت کے راستے ہیں۔ ہم سمجھ جائیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی ہمیں نیکی کی طرف بلائے
بتائے تو ہم ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نماز کی طرف بلائے ضرور ہم اس کی نیکی کی دعوت پر نماز پڑھنے کے لیے جایا کریں، کوئی قرآن کریم پڑھنے کے لیے بولے تو ہم ضرور قرآن کریم پڑھا کریں، کیونکہ یہی جو ہے آخرت کا سامان ہے، یہی موت کی سختیوں کو دور کرنے کا سامان ہے۔ معزز سامعین، یہی مرنے کے بعد انسان کو نیک بخت بنانے کا سامان ہے کہ نصیحتوں کو سننا، اس پر عمل کرنا، یہی آخرت کی تیاری ہے، اور یہی قبر کے اندر جو ہے بچنے کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم بھلائیوں کو سن کر ٹال مٹول کریں گے، نیکی کی دعوت کو، علماء کے فرامین پر عمل نہیں کریں گے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کریں گے، معزز سامعین اکرام، تو پھر ہماری دنیا بھی سمجھ لیجئے ایک طرح سے برباد ہے، اور آخرت تو برباد ہے ہی۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ آج ہم ایصال ثواب کی محفل میں آئے ہیں، ذرا غور و فکر کریں یار، آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہماری محفل میں بھی لوگ جمع ہوں گے۔ معزز سامعین اکرام، اس سے پہلے ہم آخرت کی تیاریوں میں لگ جائیں، ہم نصیحتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہم علماء اکرام کے بتائے ہوئے راستے پر جو ہے عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں یہی کام آنے والے عمل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تُفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّ